مولانا روم بس ختم کر رہا ہوں. پریشان نہیں ہوئی. پریشانی میں پریشان ہونا اس سے بڑی پریشانی ہو. تو پریشان جب آدمی ہو تو حل نکالے. اس کا حل نکالے. بولے ندیم بھائی بس کریں, آسان حل بتا دیا. ٹھیک ہے, بس ختم کر رہا ہوں. مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک مغرور متکبر منکر خدا تھا. کہیں سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک قاری صاحب نے سورہ ملک کی آیت تلاوت کی, اور اس آیت میں سورہ ملک 29ویں سپارے کی آیت کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں ورنہ پھر لمبا ہو جائے گا. تم فرما دو بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے, صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے اور نگاہ کے سامنے بہتا. بڑی زبردست بات ہے, اس کو غور کرو, اس کو سمجھو. یہ آیت سن کر اللہ تعالیٰ کا منکر بولا یعنی اس پانی کو ہم اپنے تیز دھار آلات سے اوپر لائیں گے. بورنگ ہو رہی ہے آج کل, یا کنویں کھودتے ہیں ہم, اس سے پانی اوپر لیں گے, کیا ہوا؟ کہتے ہیں نا 100 فٹ کی بورنگ سوکھ گئی 150 فٹ کر لوں. یہ مثال ہے اس کی. 150 فٹ کی سوکھ گئی 200 کر لو, 200 کی سوکھ گئی 250 کر لو. تو اس نے اسی طرح کہا ہم 250 پہ نکال لیں گے, 300 پہ نکال لیں گے پانی اپنے آلات کے ذریعے. یہ کون سی مشکل بات ہے؟ اللہ اکبر. مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ فلسفی مغرور متکبر انسان جب رات کو سویا تو کیا ہوا؟ ایک قدرت کا تماچا پڑا اس کے منہ پر زوردار. وہ جب تماچا پڑا تو خواب میں ایک طاقتور شخص کو دیکھا. اس نے ایک زوردار تھپڑ اور تمنچا نہیں کہہ رہا, تماچا کہہ رہا ہوں کیونکہ تماچا مشکل سے سمجھیں گے لوگ, وہ فوراً سمجھ جائیں گے. تھپڑ مارا تو جو آنکھ میں نور تھا وہ بہہ گیا. ایک قطرہ ہی تو ہے آنکھ میں نور کا, وہ بہہ گیا. اندھا ہو گیا, بینائی ختم ہو گئی. طاقتور شخص اللہ کے منکر کو خواب میں ہی کہنے لگا اگر واقعی تو سچا ہے تو پہلے اپنی آنکھ کے پانی کو واپس لا, جس کے سامنے کہا تھا نا, لا کر دکھا. اللہ تعالیٰ کا منکر جب صبح اٹھا بالکل اندھا تھا اور تباہ و برباد ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چند باتیں میں نے آپ کے لیے نکال کر رکھی ہیں, وہ مجھ سے سن لیجئے, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اللہ اکبر کبیرہ و بحمدہ کثیرہ بکرۃ و اصیل. درود پاک پڑھیے. گناہ اور ہمارے بہانے. ہم گناہ کرتے ہیں اور بہانے بھی بناتے ہیں. سب سے پہلے رشوت لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں تو تحفہ ہے. گناہ کر رہے ہیں اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے, تو تحفہ ہے. اگر تم اس منصب پر نہیں ہوتے تو تمہیں کوئی لا کے دے دے تحفہ. یہ میں عام فہم بات بتا رہا ہوں. نمبر 2, موسیقی سن رہے ہیں, یہ تو روح کی غذا ہے, سرور ملنا. گناہ کر رہے ہیں اور ہیلا خود بنا رہے ہیں, جواز خود تلاش رہے ہیں. پھر کیا کریں؟ بد نظری, یعنی بد نظری کرنا, خواتین پر نگاہ ڈالنا یا ایسے ویسے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بار دیکھنا تو حلال ہے. ہاں یہ ہو رہا ہے. یہ ان چیزوں سے بچانا چاہ رہا ہوں جو ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد غیبت. بولا بھائی تم غیبت کر, یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں اپنی بات کو دلیل دینے کے لیے, جبکہ غیبت کر رہا ہے میں کہہ سکتا ہوں اس کے منہ پہ. تو بات دراصل یہ ہے میرے بھائی. پھر سود کھانا. بھائی سود کیوں کھاتا؟ ساری دنیا کھا رہی ہے, کیا ہوا یار سب کر رہے ہیں؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آپ اپنی قبر میں اپنا جواب دو گے, وہ اپنا جواب دے گا. جبھی تو اللہ کے قانون کو ماننا چاہیے. پھر اس کے بعد بیہودہ پورنو پکچرز یا بیہودہ مواد کا پڑھنا. پھر جب ان سے پوچھا جائے بھائی یہ کیا کر رہے ہو, ہم تو نالج کے لیے کر رہے ہیں, یہ جاننے کے لیے کرنا ہے. کوئی شرابیوں کے پاس کیوں بیٹھ رہے ہو یار؟ ذرا بیٹھ کر تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. جو روز بیٹھو گے آگ کے پاس جا کر, اٹھو گے ایک روز اپنے ہی کپڑے جلا کر. بلکہ آج کا اسٹیٹس بھی میرا یہی تھا. پھر اس کے بعد تہمت یعنی بہتان. کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں تو کیا ہوا؟ ابے بھائی تو تم سے بھی پوچھا جائے گا، پوری دنیا سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو کیا پوری دنیا آ کے تمہارا جواب دے گی کھڑے ہو گے؟ جواب تو تمہیں کو دینا پڑے گا۔ ہر شخص اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہے، دوسرا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حرام محفلیں سجانا اور وہاں جانا، کیا ہوا؟ یس، ایک رات کی تو بات ہے، باقی تو عبادت کے لیے عمر پڑی ہوئی ہے۔ ایک ہی رات کی تو بات ہے، فنکشن کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، ایک چند گھنٹے تو کرنا ہے، کیا ہوا؟ تو کیوں چند گھنٹے کے لیے ادارے اسلام سے خارج ہو جاؤ گے کیا؟ پھر اس کے بعد بے پردگی، کیا کہنا ہے؟ ارے پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، عورتوں نے بنا لیا، تو پھر اسلام نے ایسے ہی کہہ دیا، پردے کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ترک نماز، نماز ترک کرنے، کیا ہوا؟ فلاں نمازی اتنی نمازیں پڑھتا ہے لیکن کتنا گناہ کرتا ہے۔ ابے بھائی وہ گناہ کرتا ہے، خود جواب دے گا، تم اپنی سوچو، یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کوئی، اسلام تو سب کے لیے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے متعلق۔ شراب نوشی، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے یار، یہ کہہ کے جان چھڑا لے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ شادیوں میں بے حیائی، اب جب پوچھو بھائی یہ کیا کر رہا ہوں، بولے کیا یہ فاتحہ تھوڑی ہے، کوئی چہلم تھوڑی ہے یہ تو بلکہ مجھ سے بھی ایک صاحب نے کہا تھا، جب میں نے کہا، بولے یہ تھوڑی ہے، یا کوئی جنازہ تھوڑی ہو گیا کسی کا، شاید ہی رہے تو ظاہر ہے ناچ گانا تو ہوگا اس میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عیاشی، کیا کہتے ہیں یار 2 دن کی تو زندگی ہے، عیش کر لو، گزار لو۔ کتنی بری بات ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ 2 دن کی زندگی بڑا امتحان ہے، اس کے بعد لامتناہی زندگی ہے جہاں وقت ساکن ہے۔ یہاں تو وقت گزر رہا ہے، وہاں وقت رکا ہوا ہے ہی نہیں وقت وہاں۔ اللہ اکبر۔ نماز باجماعت نہ پڑھنا، کیا ہوا بھائی باجماعت نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹائم نہیں ملتا۔ تو پھر میں نے کہا کھانا کھانے کا ٹائم مل جاتا ہے، ایسا کرو آج کا ناشتہ 4 دن بعد صبح کرو، ٹائم نہیں مل رہا مجھے۔ نہیں وہ تو یہ ہیلے بہانے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ ایسے بہانے سوچنے سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہماری زبان، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں، وہ زمین کا ٹکڑا جس پہ ہم نے گناہ کیے ہوں گے، وہ سب گواہ بن جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھو۔ کام تھا میرا بتا دینا، عمل کرنا نہ کرنا آپ کے اوپر ہے، کیونکہ میں ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت کی باتیں تو بتا سکتا ہوں، اللہ رسول کا پیغام تو پہنچا سکتا ہوں، لیکن ہدایت دینا اس رب کا کام ہے، اور وہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو ہدایت کا طالب ہو۔ آپ طلب کرو گے وہ ہدایت دے گا، اور اگر آپ طلب نہیں کرو گے تو پھر سوچ لو آپ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری بات